السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انوشا عارف بیگ کے قلم سے تحریر کردہ ناول مون چائلڈ کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 8واں باب، انتظار۔ یہ منظر اس اونچی شان سے کھڑی عمارت کا تھا جہاں سورج نکلتے ہی ہر منزل پر کام کی گہما گہمی شروع ہونے لگی تھی۔ لوگ اپنے اپنے دفتر پہنچ رہے تھے، کیفے وغیرہ بھی کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ ایسے میں وہ لا فارم کا اندرونی منظر تھا جہاں نائل اپنے آفس روم میں کرسی پر براجمان تھا، نیوی بلو دفتری سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں گھڑی پہنے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی اس کی سیکرٹری سے آج کے شیڈیول کے بارے میں اسے مطلع کر رہی تھی۔ سر، آج صرف ایک میٹنگ ہے اور ایک کمپنی کانٹریکٹ کو ریویو کرنا ہے، پیشہ ورانہ انداز میں وہ اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ کرسی کی پشت ٹکائے اسے سن رہا تھا۔ پھر جب وہ چپ ہوئی تو اسے جانے کا اشارہ کر کے اب کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا جس سے اس کا ذہن کہیں الجھا ہوا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو سر اٹھایا ارحم وہاں کھڑا تھا۔ ہاں ارحم اندر آ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں آج کی میٹنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے جب ارحم نے اپنے ذہن میں آنے والی بات سرسری انداز میں پوچھ ڈالی۔ ویسے میں اس میٹنگ کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ مقصد تو میٹنگ میں ہی واضح ہوگا اب، لیکن ایک بات مجھے محسوس ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے تم نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ نائل کا پرسوچ انداز اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ کیسی بات؟ میٹنگ کے بعد بتاؤں گا۔ اس نے ابھی بتانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن دونوں کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی اور وہ تھی مینا کا لاسٹ نیم اور ان کے پاکستانی کلائنٹ کا لاسٹ نیم جو ایک ہی تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، دونوں نے یہی سوچا۔ ارحم اس کی بات پر الجھا، لیکن پھر وہ وہاں سے آفس میں چلا گیا۔ پیچھے اپنے آفس میں رہ جانے والا نائل اسے سوچ میں محو ہو گیا۔ اس کا ذہن کچھ سمجھنے کے قابل ہو رہا تھا اور آج کی میٹنگ کے بعد ممکن طور پر سب واضح ہو جانا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پل پل کانٹا سا چبھتا تھا، یہ ملنا جی کیا ملنا تھا۔ گھڑی کے کانٹے آگے کو سرکے، سورج کی تیز کرنوں نے اس اونچی شیشوں سے بنی عمارت کو اپنی زد میں لے لیا تھا۔ میر شاہ زمان تشریف لا چکے تھے اور اب وہ تینوں کے ساتھ کارنر کانفرنس روم میں موجود تھے۔ کانفرنس روم کی 2 دیواریں شیشے کی تھیں جہاں اونچائی پر ہونے کی وجہ سے شہر کا اچھا نظارہ ہوتا تھا۔ لمبی میز تھی جس کی کلاس وال کی طرف وہ تینوں اپنی ازلی ذہانت بھری شان سے بیٹھے تھے اور ان کے مقابل وہ روبدارانہ شخصیت رکھنے والے میر شاہ زمان سنجیدہ نظر آتے تھے۔ مینا ان دونوں کے بعد والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور چہرے سے ان دونوں ہی کی طرح پرسکون اور متوجہ تھی، لیکن اندر ہی اندر جو جنگ اس کے اندر چھڑی ہوئی تھی وہ یہاں پر موجود کوئی نہیں جانتا تھا۔ میٹنگ کا آغاز ہوا تو انہوں نے اپنا مدعا رکھا۔ انہوں نے ان کی بات پوری توجہ سے سنی جسے وہ اپنے ہر کلائنٹ کی سنتے تھے اور پھر گویا ہوئے۔ میر شاہ زمان صاحب، آپ کی بات ہم سمجھ گئے، لیکن لیگل ایڈوائزر آپ کو پاکستان میں بھی مل سکتا تھا اور شاید ہم سے اچھا مل جاتا، لیکن آپ نے اتنی دور آنے کا فیصلہ کیوں کیا اور یہاں بھی ہم ہی کیوں؟ نائل نے سب کی طرف سے پوچھ ڈالا تو سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس اپنا بزنس فیس کاروباری چہرہ بنائے تحمل سے جواب دینے لگے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ مجھے پاکستان میں بھی لیگل ایڈوائزر مل جاتے اور ہماری کمپنیز میں پہلے سے پوری ٹیم بھی ہے، لیکن جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں پھر کبھی وفاداریاں بک جاتی ہیں۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہوگی، اور پھر وفاداریاں بک جائیں تو آپ کو اپنے لیے پہلے سے انتظام کرنا ہوتا تاکہ وقت آنے پر آپ اکیلے نہ رہ جائیں۔ یہی مقصد ہے میرا اتنی دور آپ کے پاس آنے کا۔ اس کے علاوہ مسٹر نائل، آپ کا تعلق بھی تو پاکستان سے ہے، تو یہ بات ہمارے لیے خوش آئند ہوگی کہ آپ کو یقیناً پاکستان کے بزنس، پالیٹکس اور قانون کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ ان کی شخصیت میں ایک چام تھا۔ نائل ان کی بات پر مدھم سا مسکرایا جیسے ان کی یہ بات اسے مخصوص کر گئی ہو۔ ارحم کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، البتہ ان کی اس بات پر مینا نے نامحسوس کن انداز سے پہلو بدلا تھا۔ وہ سب سمجھ رہی تھی، اس کا دماغ ان کا اصل مقصد تو پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ تو آپ نے ہماری توقع کے عین مطابق ہمارا بیک گراؤنڈ چیک کروایا؟ ارحم نے جو سیاہ دفتری سوٹ میں تھا نرم لیکن سنجیدہ آواز میں کہا تو وہ سر ہلانے لگے۔ انہوں نے انگلیاں بند مٹھی کی صورت میں اپنی ٹانگ پر رکھی ہوئی تھیں۔ اب یہ تو انہیں کروانا ہی تھا۔ پختہ اپروچ ہے آپ کی۔ وہ اب کے ہلکا سا مسکرایا تو مینا نے بھی اب کے لب کشائی کر ہی لی، جس کا انتظار وہ دونوں کر رہے تھے، کیونکہ خلاف معمول آج وہ کلائنٹ کے سامنے خود کچھ نہیں کہہ رہی تھی اور اس کا یوں خاموش رہنا ان کے شک کو بڑھا رہا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ صرف انہی مقصد کے لیے یہاں ہیں؟ اس کی آواز ہموار لہجہ کانفرنس روم کے ماحول کی طرح ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ جواب طلب نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، لیکن ان میں وہ شناسائی نہیں تھی جو وہ دیکھنے کے طلبگار تھے۔ اس کا سوال انہیں کچھ متذبذب کر گیا تھا۔ یہ کاز جو انہوں نے بتائے تھے سیکنڈری تھے، پرائمری کاز تو وہ تھا جس کا جواب وہ طلب کر رہی تھی۔ ان کی بند مٹھی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ بظاہر نہ جھجکتے جواب دیا، نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے جو جلد ہی معلوم ہو جائے گی۔ سادہ لہجے میں ایمانداری سے کہی گئی بات تھی۔ نائل نے ان کا چہرہ دیکھا جہاں اتنے بڑے بزنس مین کی رنگت اس کے پارٹنر وکیل کے سامنے اسے کچھ فخ ہوتی محسوس ہوئی، لیکن بظاہر وہ چل نظر آ رہے تھے۔
مجھے یقین ہے کہ آپ کی کمپنی کو میرے پارٹنرز کافی اچھے سے ہینڈل کر لیں گے. اجازت چاہتی ہوں, مجھے ایک اہم کلائنٹ سے ملنا ہے. سی یو. پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے وہ کہتی اٹھ گئی, جبکہ نائل اور ارحم اس کی بات پر حیران ہوئے, لیکن وہ کسی کو خاطر میں لائے بغیر وہاں سے نکل گئی. وہ چلے گئے تو میر شاہ زمان کی آنکھوں کی جوت ایک دم بجھ سی گئی. جو نائل کی بات جسے نظروں سے مخفی نہ رہ سکی, ارحم تو مینا کے انداز پر ہی غور کرتا رہ گیا. دوسری طرف شاہ زمان کا تو جیسے سارا اعتماد ہی زائل ہو گیا. اس کا اجنبی انداز ان کی ہمت گھٹا رہا تھا. خیر, اب انہوں نے اپنی غلطی کا مداوع تو کرنا ہی تھا. سامنے بیٹھے دو نوجوان وکیلوں نے اب انہیں کام کی بات کی جانب متوجہ کر لیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ اس عمارت کی ایک منزل تھی جہاں کافی بارز، پیزا ایریا اور مختلف کھانے پینے کی دکانیں تھیں. ان میں سے ایک کافی بار کے اندر لگی میز پر وہ موجود تھی. ہاتھ میں لائے کافی کا کپ تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ گھونٹ لے رہی تھی. کانفرنس روم سے نکلنے کے بعد وہ پہلے اپنے آفس میں گئی, پھر وہاں سے اپنا بیگ لیے یہاں آ گئی تھی. یہ بار ان کے لا فارم سے 2-3 منزل نیچے تھی. اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی موقع چاہیے تھا, اور بہانے بنانے سے اچھا وہ اس مشکل لمحے کو بہادری سے فیس کرتی اور پھر اچھے طریقے سے وہاں سے نکل آتی. اب فارغ تو وہ یہاں بیٹھتی نہیں, اس لیے اس نے اپنے کلائنٹ کو صبح ہی اس کافی بار میں ملنے کا کہا تھا, اور کچھ دیر پہلے ہی وہ کلائنٹ سے مل کر کیس کے متعلق بات بھی کر چکی تھی. اب ان کے جانے تک اسے یقین تھا کانفرنس روم بھی خالی ہو چکا ہوگا. البتہ وہ وہاں واپس جانے سے قبل اپنا موڈ ٹھیک کرنا چاہتی تھی, اسی لیے کافی کے لیے رک گئی. کسی سوچ میں محو وہ کافی گھونٹ لے رہی تھی جب کوئی اس کے سامنے آ بیٹھا. وہ ذرا بھی نہیں چونکی. تم وہاں سے کیوں گئی تھی مینا؟ نائل نے اس کے سامنے بیٹھے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا, جو شفون کی ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی ملٹی کلر فلورل فراک میں ملبوس تھی. اسے اس کی نظریں ایسی لگی کہ گویا وہ اس کے دل میں جھانک رہا ہو. اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا. کام تھا مجھے, اور ویسے بھی آپ اور ارحم تو تھے نا, اسی لیے مجھے ضروری نہیں لگا وہاں ٹھہرنا. اس نے عام انداز میں کہا جیسے یہ روز کی بات ہو, لیکن نائل کو مطمئن ہونا تھا, نہ وہ ہوا. کیا واقعی؟ کیونکہ مجھے وجہ کچھ اور ہی لگ رہی ہے, بلکہ اب تو یقین ہو گیا. اس کا اٹل انداز دیکھ کر وہ نہیں گھبرائی. اگر وہ اسے جانتی تھی تو وہ بھی لائل نہیں تھا. اس نے گہری سانس بھری. آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے جو وجہ بتائی وہی اصل وجہ ہے. یہ کہتے وہ واپس جانے کے لیے اٹھ گئی. کافی کا کپ خالی ہو چکا تھا. وہ تفتیشی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا, جس نے اسے اس بار سے نکلنے سے پہلے خالی کپ کو ایک سائڈ پر لگے ڈسٹ بن میں اچھال دیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. شکن زدہ چہرے کے ساتھ وہ اس عمارت سے نکلے تھے جو باروب شخصیت دوسروں کے سامنے رکھتے تھے. وہ اس عمارت سے نکلتے ہی مایوس شخصیت میں بدل گئی تھی. عمارت کے سامنے سروس روڈ تھا, جہاں اینٹوں کی پختہ بار تھی جو سروس روڈ کو مین روڈ سے جدا کر رہی تھی. اسی بار کے ساتھ ایک کیب کھڑی تھی جو انہوں نے منگوائی تھی. وہ آگے بڑھے. دھوپ ان کی پشت پر پڑ رہی تھی. وہ کیب کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے تو ڈرائیور ڈرائیونگ شروع کر چکا تھا. اسی وقت ان کے کوٹ کی جیب میں رکھا فون تھر تھر آیا. فون نکال کر دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی. کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری طرف کسٹمین میں اپنے کمرے میں موجود فضا بیگم تھی, جو خوش مزاجی سے ان سے حال احوال دریافت کر رہی تھی. ہاں سب خیریت ہے. انہوں نے کھڑکی سے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہ اب اونچی عمارت اب سڑک پر کہیں گم ہوتی جا رہی تھی. وہ فون کان سے لگائے واپس سامنے دیکھنے لگے. کیا بات ہوئی اس سے؟ فضا کا لہجہ نرم مگر تفکر چھلکاتا تھا. وہ گہری سانس لے کر رہ گئے تھے. یہ سفر بہت مشکل ہے. وہاں سے یہاں آنا آسان تھا, لیکن اس کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں. وہ یاسیت سے آہستہ آواز میں کہہ رہے تھے, اور وہ دور بیٹھ کر بھی ان کی پریشانی محسوس کر سکتی تھی. کل رات پارٹی میں اس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی مایوسی نہیں تھی, اور آج تک ان کے سامنے بیٹھنے تک کی بھی روادار نہیں تھی. آپ فکر نہ کریں, آپ کو اللہ نے اس کے قریب پہنچا دیا ہے تو یقیناً وہ آپ کو اس سے دل سے بھی قریب کر دے گا. بس آپ خدا پر یقین رکھیں, کوشش کریں, وہ آپ کو ضرور سرخرو کرے گا. وہ انہیں سمجھا رہی تھی, اور وہ بس ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں کے کنارے کو پکڑے سن رہے تھے. مجھے اللہ پر یقین ہے, لیکن جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے مزید دور ہو گئی ہے. اس کی آنکھوں میں مجھے وہ تاثر نظر نہیں آیا جو مجھے دیکھ کے آنا چاہیے تھا. ایسا لگا جیسے وہ مجھے ان گزرے سالوں میں بالکل فراموش کر گئی ہے. ان کے ٹوٹے لہجے پر ان کا دل اداس ہوا, پھر بھی ان کو حوصلہ دیا. تو پھر آپ اسے پھر سے یاد کرائیں نا. ان کی بات پر وہ چونکے. آپ اس کا سامنا اس کے ڈیڈ بن کر کریں, نہ کہ کوئی اور جب مانوسیت اسے نظر آئے گی تو وہ خود بھی مانوس ہوگی. لیکن آپ کو اب اس سے چھپنا نہیں ہے, اس کے سامنے جانا ہے, اور جب تک آپ اپنے اندر کا گلٹ ختم نہیں کر دیتے آپ اس کا سامنا اس کے ڈیڈ کی حیثیت سے نہیں کر سکیں گے. انہوں نے گویا ساری بات ہی ختم کر دی. ان کی نصیحت میر شاہ زمان کے دل پر سیدھا جا کر لگی, جیسے ان کے سارے مفروضات ختم ہو گئے. اس نصیحت کے لیے شکریہ فضا, مجھے سب سمجھ آ گیا کہ کیا کرنا ہے. ان کے تھکے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی تھی. وہ ذرا مطمئن ہوئے تھے. سارا راستہ باتوں میں کٹ چکا تھا, اور اب ہوٹل کے سامنے ڈرائیور نے کیب روکی تو وہ الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر چکے تھے. ڈرائیور کو اجرت دے کر اب وہ ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اس رائل شہر پر شام اتر چکی تھی. آسمان پر نیلاہٹ مائل جامنی رنگ چھایا ہوا تھا.
اور وہ اب بھی سیاہی میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے دلوں میں بھی رات کی سیاہی اتر رہی تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں سارے دن کی مشقت کے بعد واپس لوٹی تو سب سے پہلے باتھ روم میں فریش ہونے کی غرض سے گئی تھی۔ پھر کریم رنگ کی شرٹ اور فلیئر ٹراؤزر میں ملبوس کافی آرام دہ حالت میں وہ کچن میں آئی تھی۔ گیلے بال چھوڑ رکھے تھے۔ صبح جوس اور دوپہر میں کافی کے علاوہ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کا احساس اب ہوا جب بلڈ پریشر گرتا محسوس ہوا۔ وہ سست روی سے اپنے تلموں پر ذرا اونچی ہو کر کیبنٹ کھول کر پاستا بنانے کے لیے سامان نکال رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پاستا تیار ہو چکا تھا جو دکھنے میں ہی لذیذ لگ رہا تھا۔ اس نے وہ گرم سرخ نارنجی نظر آنے والا پاستا ایک پیالے میں ڈالا اور کانٹا اٹھائے کچن کاؤنٹر پر رکھ کر بار چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن ابھی اس نے کانٹا اٹھایا ہی تھا جب وہیں رکھا اس کا فون تھر تھر آیا۔ اس نے ناپسندیدگی سے فون کو دیکھا۔ کھانے کے وقت کس کو مصیبت ہے اب، دل میں سوچتے ہوئے فون پر کوئی انجان نمبر دیکھا، لیکن اگلی لمحے وہ بنا سوچے سمجھے فون ریسیو کر چکی تھی۔ کان سے لگا کر وہ گویا ہوئی۔ ہیلو۔ اس کی آنکھیں تنی جب آگے چند سیکنڈ تک خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، کون ہے؟ کھانے کے وقت کسی کو ڈسٹرب کیا ہے تو اب کہہ بھی دو۔ اس کا خوشمکی انداز سن کر بلاخر فون کے اس پار موجود شخص نے بولنے کی ہمت کر ہی لی۔ ہیلو بیٹا۔ آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی لیکن وہ پہچان گئی تھی فوراً، اور کچھ پل تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ ہیلو۔ وہ کچھ دیر ساکت رہی تو پھر سے وہی آواز گونجی، لیکن وہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ انہیں اس کا نمبر مل جائے گا اور یوں کبھی وہ اسے فون پر اسے بیٹا کہہ کر بھی مخاطب کریں گے۔ وہ تو کبھی ان کے منہ سے یہ الفاظ سننے کی توقع ہی نہیں رکھتی تھی جن میں اپنائیت ہو۔ اس نے مکان کے انداز میں فون کانوں پر سے ہٹایا اور کال کاٹ دی۔ اس کا چہرہ اس حقیقت کو ابھی تک مان نہیں سکا تھا کہ وہ اس کے سامنے آئے، اوپر سے یہ فون کال۔ اس نے سر کاؤنٹر پر گرا لیا۔ ایک دم دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، لیکن بھوک کا احساس دوبارہ بیدار ہونے پر وہ کانٹا اٹھائے پاستا بے دلی سے زہر مار کرنے لگے۔ دوسری طرف ہوٹل میں اپنے کمرے میں وہ اداسی سے اپنے فون کو ہی گھورتے رہ گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں معمول کی روشن رات تھی۔ میں قصر میر بھی معمول کی روشنیوں کے مطابق جگمگا رہا تھا۔ کھانے اور چائے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی چائے کے بعد سب اپنے کمروں میں تھے۔ ایسے میں گراؤنڈ فلور پر لاؤنج کے ساتھ والی راہداری میں دائیں طرف والے کمرے میں جاؤ تو دروازہ کھلتے ہی سامنے بیڈ تھا جس کے دونوں اطراف سائڈ میزیں تھیں، ان پر نائٹ لیمپ رکھے تھے۔ کمرے کا انٹیریئر سادہ اور نفیس سا تھا۔ سرمئی اور نیلے رنگ دیواروں پر ہوا تھا۔ پردے اور فرنیچر بھی اسی رنگ کے امتزاج پر تھے۔ بیڈ کے دائیں طرف تھوڑے فاصلے پر کافی ٹیبل رکھی تھی جس کے آمنے سامنے دو صوفے تھے۔ ان میں سے ایک پر وہ بیٹھی آنکھوں پر اینک لگائے کسی فائل کے مطالعے میں منہمک تھے۔ راحیلہ بیگم بیڈ پر براجمان کسی سوچ میں گم تھی۔ دفعتاً انہیں پکار بیٹھی۔ شاہ نواز، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شاہ زمان کس سلسلے میں گیا ہے لندن؟ وہ سوا کی بات سن کر متجسس ہوئی تھی، لیکن فضا بیگم نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، جس وجہ سے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ان کے تفکر زدہ آواز پر وہ چونکے، لیکن نظریں فائل پر سے ہٹائے بنا ہی پوچھا، کیوں خیریت؟ تمہیں کیوں اتنی دلچسپی ہو رہی ہے؟ انہوں نے طنز نہیں کیا تھا، مگر وہ تو اس بات کو طنز سے سمجھی، پھر بھی وہ ان کے مزاج سے واقف ذرا سنبھل کر کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں تو بس پوچھ رہی ہوں کیونکہ مجھے کوئی اچھا گمان نہیں ہو رہا اس کے اس طرح جانے سے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس کام سے گیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جسے اپنی کسی قیمتی متاع کو لینے گیا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا تھا، لیکن ان کے دل کے کسی کونے میں انہیں اندیشہ تھا کہ وہ کس کام سے گیا ہے اور وہ انہیں روک بھی نہ سکے تھے۔ راحیلہ بیگم نے پہلے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا، پھر جیسے بجلی کی صورت سے انہیں کچھ یاد آیا تھا۔ وہ دہل گئی تھی۔ اگر وہ قیمتی متاع وہی ہے جو میں سوچ رہی ہوں تو پھر آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ روکا کیوں نہیں؟ میں نہیں برداشت کر سکتی دوبارہ وہ اس گھر میں آئے۔ اب ان کے لہجے میں غصہ اتر آیا تھا۔ میر شاہ نواز نے ان پر ایک خاموش سرد نگاہ ڈالی، لیکن ان کا تیش ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ہم ہر وقت لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور میں کیوں روکتا؟ مجھے اس نے اپنے منہ سے کچھ نہیں بتایا، اور پہلے ہی تمہارے اس بیٹے نے میرا اور ساری کمپنی کا دماغ خراب کیا۔ اسے دیکھوں یا اپنے بھائی کی جاسوسی کرتا رہوں؟ وہ فائل پر سے سر اٹھا کر درشتی سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے برا منہ بنایا، ایک تو آپ ہر وقت میرے بیٹے کو بیچ میں لے آتے ہیں، وہ آپ کا بھی تو بیٹا ہے، ایسے نکمی اولاد تو اللہ کسی کو نہ دے۔ انہوں نے سر چھٹکا پھر سے فائل پر جھکے جبکہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کرتی رہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نیا دن لندن شہر پر اترا تو لا فارم میں معمول کے کام کے مصروفیات کے باعث ایسے تیز رفتار سے گزرا کہ کچھ سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ روز کے کیسز تھے، کئی دن سے اٹکے ہوئے کچھ کانٹریکٹ ریویو کرنے تھے، کچھ نئے کیسز پر کام کرنا تھا، بس یہی کرتے کرتے شام ہو گئی تھی۔ ان سب کے علاوہ وہ ویسے بھی خود کو کام میں زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کا دماغ ان کی طرف نہ جائے۔ ابھی بھی اپنے آفس میں ریوالونگ چیئر پر براجمان وہ کسی کمپنی کے کانٹریکٹ کا ڈرافٹ تھا جو اس نے اپنی سیکریٹری سے لکھوایا تھا، اسے جانچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے پر سر اٹھایا۔ تم جان ہی رہی، آفس ٹائم ختم ہو گیا۔ اور ہم نے جو اپنا کام ختم کر کے نکلنے کے لیے تیار لگتا تھا، ادھر ہی کھڑے کھڑے وقت کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی تو اس نے دیوار کے شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں آسمان سیاہ ہو کر بادلوں سے ڈھک گیا۔ یہ کام کر لوں پھر تھوڑی دیر تک نکل جاؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر پھر سے اپنا کام کرنے لگی تو وہ شانے اچکا کر نکل گیا۔ اور ہم لابی میں آئے تو نائل وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے گمان ہوتا تھا گویا وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔
اسے دیکھ کر نائل نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تو وہ سمجھ کے اب کے اس کے ساتھ پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ ڈرافٹ پیپر میز پر رکھا تھا۔ وہ کام ختم کر چکی تھی، اپنی گردن کی پشت کو دباتے ہوئے جسے اپنا سارا سٹریس زائل کرنے لگی تھی۔ پھر اپنا سامان سمیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور سٹینڈ پر لٹکا کوٹ اٹھا کر باہر نکل گئی، لیکن اپنے پیچھے لائٹس اور دروازہ بند کرنا یقینی بنایا تھا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان وہ اب اپنی گاڑی سڑک پر زن سے لے گئی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اب جب کہ وہ کام سے فارغ ہوئی تھی تو منفی سوچیں اس کے ذہن میں پھر سے پنپنے لگیں۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ بے مقصد گاڑی سڑکوں پر گھما رہی تھی کہ اچانک سے بارش والا موسم ہونے لگا۔ آسمان تو پہلے ہی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، تارے بھی چھپ گئے تھے، ہلکی ہلکی پھوار پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل تھامے ہوئے سامنے دیکھا تو ونڈ اسکرین پر پانی کی بوندیں تیزی سے ٹپ ٹپ گر رہی تھی۔ موسم خوشگوار ہونے لگا تھا، جس نے سارے دن کی تھکن کے بعد اس کی طبیعت پر بھی خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ جانے کے بجائے کیفے کا رخ کر لیا۔ کیفے میں داخل ہوتے اس نے ہمیشہ کی طرح وہی فسوخیز ماحول، وہی مسحور کن وہی وائبز محسوس کی جو اسے اس جگہ سے جوڑے ہوئے تھی۔ وہ سفید اسٹائلش سے شرٹ اور سیاہ اسٹریٹ پینٹس میں ملبوس تھی۔ کوٹ اس نے گاڑی میں رہنے دیا تھا، بینگز ماتھے پر بکھرے خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ سائڈ سے بالوں کا نفیس سا ہیئر اسٹائل بنا کر اس میں نازک سی ہیئر پن لگا رکھی تھی اور پیچھے سے پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ پیر بند سینڈلز میں مقید کیے وہ اپنی اصلی شان سے کاؤنٹر پر رکی، جہاں اب کوئی اور کام کرتا تھا، لیکن اس سے بھی ان لوگوں کی اچھی سلامت ہوا تھی۔ ہائے جیری۔ اس کا مزاج خود بخود یہاں کے ماحول میں بہتر ہو گیا۔ کاؤنٹر پر کھڑے انگریز نے کوچ والے ٹین ایجر نے اسے دیکھا تو مسکرا کر ہاتھ ہلا کر خوش آمدید کہا۔ آپ یقیناً اپنی فیوریٹ ہاٹ چاکلیٹ لیں گی۔ وہ جیسے اسے جانتا تھا کہ وہ کیا لے گی، لیکن چونک گیا جب اس نے بلیک کافی منگوا لی، وہ بھی بغیر شکر کے۔ باہر موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن اندر ہلکی ہلکی گرمائش تھی۔ وہ اپنی کافی لے کر شیشے کی دیوار کے ساتھ والی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ بھاپ اڑاتے کافی میز پر رکھے وہ خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ دماغ میں کل فون پر سنی ان کی آواز گونج رہی تھی۔ بظاہر وہ جتنی بھی بے فکر اور مضبوط ہو، لیکن اپنے دل کے نہاں خانوں میں دفن برسوں پرانے ماضی سے جڑا کچھ بھی برداشت وہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان سوچوں کو ذہن سے جھٹکنے کے لیے گرما گرم کافی کا کپ اپنے لبوں سے لگائی تو بے دہانی میں اس کی زبان جل اٹھی۔ اس نے فوراً کپ لبوں سے دور کیا اور کپ دوبارہ میز پر رکھتے یکدم چونکی تو مضبوط قدم اپنی جانب بڑھتے نظر آئے۔ اس نے سر اٹھایا تو انہیں خود کو پرشفیق نگاہوں سے دیکھتا پایا۔ وہ فوری طور پر نظریں پھیر گئی، اس کے سامنے آ بیٹھے تھے۔ سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس و باوقار شخصیت معلوم ہوتے تھے، جبکہ آنکھوں میں اس کے لیے نرم تاثر موجود تھا۔ وہ بنا متاثر ہوئے بظاہر سکون سے آہستہ آہستہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے شیشے کی دیوار سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ وہ اندر سے خوف کا شکار ہوئے کہ کہیں سے وہ پھر سے اٹھ کر نہ چلی جائے، لیکن ہمت انہیں کرنی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ان کی شفقت سے بھرے لہجے میں پکارنے پر اسے جیسے کرنٹ لگا تھا، لیکن چہرے پر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ اتنے سالوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، لیکن غم بھی ہے کہ اتنے سال گزر گئے۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتے اسی لہجے میں کہہ رہے تھے جب اس نے ان کی طرف رخ پھیرا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اس کا انداز نارمل لیکن اتنا اجنبی تھا کہ ان کے الفاظ منہ میں ہی کھو گئے۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھی، جیسے اسے واقعی وہ یاد نہیں تھا۔ آج انہیں تجربہ ہو گیا تھا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب اپنی اولاد آپ کو نہ پہچانے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اسی لیے اگر وہ اپنی غلطی سدھارنا بھی چاہے تب بھی ایک قیمت اسے اس غلطی کی چکانی پڑتی ہے۔ یہی دنیا اور آخرت کا اصول ہے۔ اپنا کافی کپ ہاتھ میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو جیسے وہ منظر میں واپس لوٹے اور ہمت مجتمع کر کے پھر سے بے بسی بھرے کمزور لہجے میں اسے پکارا۔ تم مجھے جانتی ہو، میں تمہارا ڈیڈ ہوں بیٹا۔ لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ باہر اب ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی تو اسی وقت وہاں ایک گاڑی رکی تھی جس کا دروازہ کھول کر وہ نکلا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اسے گاڑی میں بیٹھ کر دور سڑک پر گم ہوتا دیکھتا رہا، پھر کیفے کے اندر بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اسی میز پر ساکت بیٹھے تھے، کانوں میں گونجتے اس کے الفاظ انہیں بری طرح چبھے تھے اور وہ چبھن جلدی ختم نہیں ہونی تھی۔ وہ کیفے میں داخل ہوا تو آج اس جگہ پر انہیں بیٹھے دیکھا، مگر حیران نہیں ہوا۔ ان کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھا تو امیر شاہ سامان نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ تو واقعی آپ کا یہاں آنے کا کوئی پرائمری کاز ہے؟ وہ نرم لیکن سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تو انہوں نے اپنے سامنے بھوری لیدر جیکٹ اور بھوری جینس میں ملبوس اس وجیح نوجوان کو دیکھا۔ اس کا انداز دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اصل بات سمجھتا ہے۔ ہاں ہے، بلکہ تم لوگوں کے ساتھ میٹنگ دراصل ایک بہانہ تھی، اصل وجہ تو اپنی بیٹی سے ملنا تھے۔ بس میز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے کیوں بتانے لگے تھے، شاید وہ مینا کا ایک قریبی شخص تھا اسی لیے۔ اور آپ کی بیٹی مینا ہے؟ یہ تمہیں کیسے پتا؟ میرا نہیں خیال کہ میں نے یہاں کسی کو بتایا ہے۔ اس کے درست اندازے پر چونکے تھے۔ وہ مسکرایا تو اس کی سرمئی آنکھیں شاہ سمان کو بہت چمکدار لگی، گویا وہ دوسروں کے چہرے پڑھ لیتا ہو۔ آپ نے واقعی کسی کو نہیں بتایا اور آپ کی بیٹی تو کبھی نہیں بتاتے، لیکن آپ دونوں کا لاسٹ نیم ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے انداز سے میں نے اخذ کر لیا، ویسے بھی انسان کی آنکھیں اس کے دل کا حال بخوبی بیان کر دیتی ہیں۔ وہ ان سے ایسے مخاطب تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو، یہ کوئی دوستانہ تعلق ہو
اس نے ان سب میں ان سے پہلی ملاقات کے بعد مینا کے تاثرات گول کر دیے تھے۔ میٹنگ والے دن کچھ اندازہ ہوا تھا کہ وہ دانستہ طور پر کانفرنس روم سے گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں اضطراب لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا واقعی ان کی آنکھیں ان کے سارے تاثرات بیان کر رہی تھی؟ لیکن پھر وہ اسے کیوں نہیں دیکھیں؟ آپ کو وہ کیسے بتاتے جب اس نے مجھے پہچانے سے ہی انکار کر دیا؟ وہ دل گرفتہ تھے، وہ محسوس کر سکتا تھا، لیکن ایسی کوئی ہمدردی نہیں محسوس ہوئی اسے۔ پھر سے تصدیق چاہی کہ اس نے جو سنا وہ درست سنا یا نہیں۔ کیا واقعی؟ انہوں نے سرد آہ بھری پھر سر ہلاتے ہوئے پھر سے گویا ہوئے۔ میں جانتا ہوں اسے وہ بچپن سے ہر بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھتی تھی، اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، لیکن شاید اس نے اپنے حساب سے درست کیا۔ نائل کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ وہ کبھی کچھ نہیں بھولتی، نہ وہ آج بھولی تھی۔ وہ محض ان سے نہیں ملنا چاہتی تھی اور وہ ان دونوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بھی وجہ تھی۔ میں آپ کے معاملے میں مداخلت کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا شاہ زمان صاحب۔ اس کی سنجیدگی بھرے لہجے پر وہ فوراً متوجہ ہوئے، جسے کہنے کی اجازت دی ہو۔ اس کی زندگی کے اتنے سال آپ نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، لیکن اب واقعی آپ کے لہجے اور آپ کی آنکھوں سے آپ کی ندامت واضح ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ اس سے اس طرح کے رد عمل کی توقع رکھتے ہوں گے جب آپ یہاں آئے ہوں گے، اور یہ رویہ یقیناً آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا، لیکن انسان کا ہر عمل اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن الفاظ وہ حقیقت تھے، اس لیے ان کے دل پر لگ رہے تھے۔ میں اسے جانتا ہوں، اسے سمجھتا ہوں، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ سب بھول کر اکیلی ہی اپنی زندگی میں مطمئن تھی، لیکن جب آپ اس کے سامنے آئے تو اسے پھر سے اپنی وہی محرومیاں یاد آ گئیں۔ اسے تھوڑا وقت دیں یہ سب قبول کرنے کے لیے، اسے وقت دیں کہ وہ آپ کو اپنی زندگی میں پھر سے داخل ہونے کی اجازت دے سکے، لیکن کوشش ضرور جاری رکھیں۔ اولاد انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں دولت اور اولاد کو آزمائش کہا گیا، کیونکہ یہی دو انسان سے بہت کچھ کروا جاتے ہیں۔ اس کی دانائی بھری باتیں ان کے دل پر اثر کر گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی چپ چاپ اسے دیکھتے رہے، گویا کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ وہ ان سے عمر اور تجربہ بہت کم تھا، لیکن اس کے الفاظ تو عمر اور تجربے کی قید سے آزاد بہت ذہین تھے۔ تم درست کہہ رہے ہو، مجھے برداشت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ آسودگی سے مسکرائے تب اس کے ہونٹ بھی مدھم سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اس سے کافی متاثر ہوئے تھے۔ وہ اٹھ گیا اور کاؤنٹر تک آیا۔ اب وہ یہاں مہمان تھے تو اس نے ان کے لیے اور اپنے لیے کافی لی اور دوبارہ وہیں جا بیٹھا۔ شکریہ، آپ مہمان ہیں ہمارے، اور ویسے بھی یہ جگہ مینا کو بہت پسند ہے۔ اس نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ مسکرائے۔ ویسے تمہیں اس کے بارے میں یہ بات پتہ ہے، شاید وہ تم پر اعتبار کرتی ہے۔ اپنی کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ گویا ہوئے، ورک ریلیشن ہو یا کوئی اور، اعتبار سب سے اہم ہے، اور ہم تینوں ساتھ محنت کر کے اس مقام پر پہنچے، ایک دوسرے کی ہمت بن کر۔ اس کا تفاخر بھرا انداز انہیں بھایا تھا۔ وہ دونوں اب اپنی کافی کی طرف متوجہ تھے، ساتھ میں کوئی کام سے متعلق بات بھی کر رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دکھ کی لہر نے چھیڑا ہوگا، یاد نے کنکر پھینکا ہوگا۔ وہ گاڑی لے کر کیفے سے روانہ ہوئی تو اس وقت تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کی عمارت کے قریب ہی ایک پارک تھا، جس کے باہر فٹ پاتھ کے ساتھ اس نے گاڑی روکی اور آرام سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دروازے سے ٹک کر ایک گہری تکلیف زدہ سانس ہوا کے سپرد کی، جیسے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنا چاہا ہو۔ بارش اب اسے بھگو رہی تھی، اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھی، لیکن کچھ اندھیرا سا تھا۔ اس وقت وہ سڑک تقریباً خالی تھی۔ وہ اندھیرا اب اس کے جسم پر گرتا، اس کے غم کو اپنے اندر جذب کرتا پانی اور سرد ہوائیں اس کی اذیت اپنے اندر سمو رہے تھے۔ وہ آج ہمت کر کے وہ کر آئی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی خواب میں بھی اس نے نہیں سوچا تھا کہ آج وہ اس جگہ پر نمودار ہوں گے۔ ان کی آواز تک نہیں سننا چاہتی تھی، کچا کہ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھے اور اسے مخاطب کریں۔ سر اٹھا کر اس نے سیاہ گہرے بادلوں میں سے گھرے آسمان کو دیکھا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کی سیاہ گیری زلفیں نم چہرے سے چپک گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپارٹمنٹ کا ڈیجیٹل لاک کھول کر وہ سست روی سے اندر داخل ہوئی تو مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ وہیں دیوار پر لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو سارا لیونگ روم روشن ہو گیا، ساتھ ہی فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھوں سے سایہ کر لیا۔ اتنی روشنی نہ اسے پسند تھی اور نہ اسے اتنی روشنی کی عادت تھی۔ کچھ ساعتوں بعد آہستہ سے آنکھیں کھول لیں اور لیونگ روم سے گزر کر راہداری کی طرف بڑھ گئی، جہاں بائیں طرف اس کا کمرہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر اپنی بالکنی میں کھڑی تھی۔ شیشے کا دروازہ ایک طرف کیا ہوا تھا، دونوں ہاتھ ریکنگ پر رکھ کر وہ اپنی آبے سے آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا۔ البتہ بارش رک چکی تھی اور اب ہر سو پرسکون پھیلا ہوا تھا، جیسے طوفان گزر چکا ہو۔ اس کی آبی سیاہ آنکھیں آج اس مہتاب کو نہیں دیکھ سکتی تھی، جس سے وہ اپنی ہر پریشانی ایسے بانٹتی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہوتی، بس اس کا دل ہلکا ہو جاتا۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجا۔ اندر کمرے میں رکھتے فون کی آواز سن کر وہ اندر آئی اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا تو ارحم کا نام جگمگا رہا تھا۔ اکثر اس کا فون اس وقت آ جاتا تھا جب وہ اداس ہوتی یا پریشان ہوتی۔ اس نے دل میں سوچا اور فون اٹھا لیا۔ دوستی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جو لوگ دل سے دوستی نبھانا جانتے ہیں وہ بغیر کچھ کہے ہی آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں ارحم، کچھ نہیں، بس ایسے ہی فون کر لیا۔ تم کب گھر پہنچی؟ اس کا لہجہ سرسری تھا، لیکن اس میں وہ چھپی فکر کو محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ دیر پہلے پہنچی ہوں گھر، اس نے بتایا، پھر ایک دم ذرا چونکی، جیسے اس کے ذہن میں اب اس نے اس کے لفظوں کو پروسیس کیا۔
تمہیں کیسے پتا کہ میں گھر پہنچ گئی ہوں؟ میں نے تو نہیں بتایا۔ اس کے تفتیشی انداز پر اس نے گڑبڑا کر فون کان سے ہٹا کر اس کی اسکرین کو گھورا اور دوبارہ کان سے لگایا۔ ایک تو تم بھی نا ایک دم تفتیش شروع کر دیتی ہو۔ میں نے اندازہ لگایا کہ تم اب تک گھر واپس آ چکی ہوگی، یا پھر تم نے نائل سے پوچھ لیا ہوگا۔ اس نے اس کی بات اخذ کر لی، جس پر وہ گنگ رہ گیا۔ ناسمجھی سے کہا، کیا مطلب؟ رہنے دو، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری ٹائمنگ اتنی اچھی کیسے ہے؟ مطلب ہر دفعہ جب میں کچھ سوچ کر اداس ہوتی ہوں تو تمہارا فون آ جاتا ہے۔ اب اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا، جس کو محسوس کر کے ارحم نے دل میں شکر ادا کیا، ہنس کر پھر سے گویا ہوا، اور تم ہر دفعہ یہ سوال کرتی ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے۔ ہاں، اس نے گہری سانس لے کر بات سے اتفاق کیا۔ اچھا، مذاق سے ہٹ کر یہ بتاؤ کہ تم نے 2 دن سے خود کو زبردستی کا اتنا مصروف کیا ہوا ہے، خیریت؟ گفتگو کو سنجیدگی کی طرف موڑتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ مانی خیزی سے گویا ہوئی، جب کسی کو اپنے ذہن پر سوار ہونے سے روکنا ہو تو یہ راستہ سب سے اچھا ہے، کہ شاید تم خود اس سے بھاگ رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے کہا، جس پر وہ ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی، لیکن پھر لمحے بھر میں سوچ جھٹک دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ افسوس نہیں کہ افسانے لکھے، وہ افسانے مبنی افسردگی پر۔ رات مزید سیاہ ہوئی۔ مینا کے اپارٹمنٹ کی عمارت سے کچھ دور اس کا اپارٹمنٹ واقع تھا، جہاں وہ اپنے کمرے میں کاؤچ پر فون پکڑے بیٹھا کسی سوچ میں محو تھا۔ کچھ دیر پہلے فون رکھ دیا تھا، لیکن اب تک ذہن میں اس کا ہی خیال تھا۔ وہ اٹھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے اپنی ڈائری نکالی اور واپس اسی کاؤچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈائری گود میں رکھ کر ورق پلٹے اور اس کے اندر ہی رکھے قلم سے صفحوں پر سیاہی بکھیرنی شروع کر دی۔ کاؤچ کی بائیں طرف دیوار کی کھڑکی تھی، جہاں سیاہ آسمان واضح تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیوں کچھ لوگ تکلیف برداشت کرتے ہیں، دل کی تکلیف میں زیادتی کے باوجود وہ اسے اپنے قریبی لوگوں کو بھی نہیں بتانا چاہتے، حالانکہ وہ اپنے دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ خود اس تکلیف کی وجہ کو قبول نہیں کرتے، ڈینائل میں رہتے ہیں، اور جب وہ اس وجہ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تب وہ اسے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ کاش میں اس کی تکلیف کو نظر انداز کم کر سکتا، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں۔ آج چاند کی چاندنی صفوں پر نہیں گر رہی تھی، لیکن پھر بھی دل سے نکلے اس کے یہ لفظ روشن تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پاکستان میں صبح سویرے کا وقت تھا۔ کراچی کا موسم خشک اور ہر لمحے بدل جانے والا تھا۔ ایسے میں شہر میں دفاتر کھل چکے تھے اور ملازم اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ چکے تھے۔ شہر کے کاروباری مرکز میں واقع میر گروپ آف انڈسٹریز کی ہیڈ آفس کی بلند عمارت سر اٹھائے کھڑی تھی۔ ساری عمارت سرمئی زرد رنگ کی آرائش سے مزین تھی۔ وہ منظر 4تھی منزل کا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلنے پر سامنے سرمئی رنگ کے ماربل کا فرش تھا، جہاں دیوار کے ساتھ میز اور نشستیں رکھی تھیں۔ وہ سٹنگ ایریا تھا۔ وہ منزل چیئرپرسن، ڈائریکٹر اور اس جیسے ایگزیکٹو عہدے پر فائز اشخاص کے لیے مختص تھی، جہاں ان کے کمرے تھے۔ انہیں میں سے ایک کمرہ چیئرپرسن کا تھا، جس کا دروازہ بند تھا، لیکن اندر میز کے آمنے سامنے وہ 2 براجمان تھے۔ میر شاہ نواز، جو سیاہ سوٹ میں ملبوس اپنی ریوالونگ چیئر پر باوقار انداز میں براجمان تھے، ان کی آنکھوں میں سخت تاثرات تھے، جو سامنے بیٹھے سیاہ سوٹ میں ملبوس بالوں کو جل سے سیٹ کیے متاثر کن شخصیت لیے میر شاہ رخ کی چالاک نگاہوں سے مخفی نہ تھے، لیکن پھر بھی وہ قدرے ٹھنڈ اور بے فکری سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ تم اپنی حرکتیں درست کر لو شاہ رخ، ورنہ اس کا خمیازہ ہمارے آباء و اجداد کے برسوں کی محنت کو ادا کرنا ہوگا۔ ان کے لہجے میں تنبیہ تھی، اس پر وہ ذرا چوکنا ہوا، بظاہر انجان بنتے کو گویا ہوا۔ کن حرکتوں کی بات کر رہے ہیں ڈیڈ؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کن حرکتوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ کنسٹرکشن کمپنی تمہارے حوالے اس لیے نہیں کی کہ تم اس کو نیچے گرا دو۔ مجھے اپنے انتخاب پر تو کم از کم شرمندہ نہ کرو۔ وہ ایک دم درشتی سے کہہ اٹھے۔ وہ اب سنجیدگی سے میز پر کوہنیاں جمائے آگے کو ہوا۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہا ڈیڈ، اور کنسٹرکشن کمپنی کو میں پستی میں نہیں لے کر جا رہا۔ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ شاہ زمان نئی لیگل ایڈوائزنگ ٹیم ہائر کر رہا ہے، اس کی وجہ تمہارے خیال میں اور کیا ہو سکتی ہے تمہارے علاوہ؟ میں خود سے کہہ کر سر جھٹکا۔ وہ ان کی بات پر سیدھا ہوا۔ نئی لیگل ایڈوائزنگ ٹیم؟ کیوں؟ چاچو کو آخر موجودہ ٹیم سے کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ تو ہے، لیکن میں اسے نہیں روک سکتا، اور اب اور نہ روکوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ اب تم باز آ جاؤ۔ ان کی سخت تنبیہ سن کر وہ وہاں سے باہر آ گیا تھا، اور اب اس کے تاثرات چٹان کی طرح سخت تھے۔ اس کے باپ کو شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے تنبیہ کر رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح لندن پر بھی اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ کل رات وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی تھی، جس کی وجہ سے سڑکیں گیلی تھیں، لیکن پانی سڑکوں پر سے نکل گیا تھا۔ سورج آج غائب تھا، اور ٹھنڈی چھاؤں نے ساری شہر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ خزاں کا موسم بعض لوگوں کے دلوں پر حاوی تھا، جسے درخت پتے جھڑنے کے بعد خالی رہ گئے تھے۔ ان کے دل بھی ویسے ہی خالی تھے۔ کام کا آغاز سارے ملک کی طرح اس بلند و بالا عمارت میں بھی ہو چکا تھا۔ اسٹاف کی چہل پہل، کمپیوٹرز پر بیٹھے ورکرز، کافی بارز، چائے کافی اپنے ماتحت کے لیے آنے والے پرسنل اسسٹنٹ،
سب اپنی جگہ مصروف تھے اور لا فارم والی منزل پر آؤ تو یہاں بھی معمول کے مطابق سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ نائل اپنے آفس میں ریوالونگ چیئر پر براجمان سامنے میز پر کوئی زرد جلد والی فائل کھولے بیٹھا تھا۔ اس کی ذہین سرمئی آنکھیں پراسرار سوچ میں محو تھیں۔ جب دروازے پر دستک کی آواز پر اس نے ان سوچوں کو جھک کر دروازے کی طرف دیکھا تو اسے موجود دیکھ کر اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی بائیں طرف آ گیا، جہاں کافی ٹیبل کے دونوں اطراف صوفے رکھے تھے۔ وہ سفید شرٹ پر نیوی بلو کوٹ پینٹ اور ہم رنگ ٹائی میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کی ایک ہاتھ کی کلائی اپنی قیمتی گھڑی میں مقید کیے ہوئے تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ رکی اور صوفے پر آ بیٹھی تو وہ بھی اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس کی اجازت سے اس کی سیکریٹری میری اندر داخل ہوئی تھی اور کافی کے 2 مگ ان کے سامنے رکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ لگتا ہے معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آفس کا سرد ماحول اور ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر وہ دل میں سوچتی واپس اپنی جگہ پر آئی جو نائل کے آفس کے ساتھ ہی تھی۔ وہاں ایک ڈیسک تھا جس پر کمپیوٹر رکھا تھا، چند فائلیں پڑی تھیں۔ کرسی پر بیٹھی وہ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نائل کے آفس میں دوبارہ واپس آئیں تو وہ کافی کا مگ اٹھا کر اپنے منہ سے لگا چکا تھا، جبکہ اس نے پہلے وہ وجہ دریافت کرنی چاہیے جس کے لیے اسے یہاں سامنے بیٹھے شخص نے بلایا تھا۔ بتانا پسند کریں گے کہ کیوں بلایا ہے؟ اس کی آواز میں ہلکے سے طنز کی آمیزش شامل تھے۔ نائل نے چہرہ اٹھا کر مینا کو دیکھا۔ وہ ڈارک چاکلیٹ جیسے اسکرٹ اور کریم رنگ کے بلاؤز پر اسکرٹ کا ہم رنگ منی کوٹ لیے ہوئی تھی۔ بال خوبصورت سے فرنچ جوڑے میں باندھ رکھے تھے، کانوں میں اسٹرز جگمگا رہے تھے، جبکہ ایک ہاتھ کی کلائی میں اس کا وہی بریسلیٹ تھا۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی میں قیمتی پتھر والی انگوٹھی ہاتھ کی شان بڑھا رہی تھی۔ پیر اونچی ہیلز میں مقید تھے۔ ان سب کے ساتھ وہ بے نیاز ملکہ لگ رہی تھی، جسے پہلے ہی جانتی ہو کہ کیا بات کرنی ہے اور اس بات میں اسے قطعاً دلچسپی نہ ہو۔ بتاتا ہوں، پہلے کافی تو پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کے پرسکون انداز پر اس نے آنکھیں چھوٹی کی، اسے دیکھا، پھر کافی کا مگ اٹھایا جس میں سے گرم بھاپ ابھی بھی نکل رہی تھی۔ اب وہ کافی کا مگ اپنے ہاتھ میں لیے اٹھا اور اپنی میز پر سے وہ زرد جلد والی فائل اٹھائی اور واپس وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فائل اب اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ آہستہ آہستہ کافی کی گھونٹ لیتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں پرسکون تاثرات تھے، اور پھر اس نے فائل پر نظریں جما دیں۔ یہ میر گروپ آف انڈسٹریز کی فائل ہے۔ نائل نے اس فائل کی طرف اشارہ کیا، لیکن نگاہیں اس کی طرف تھی جیسے اس کے تاثرات جاننا چاہ رہا ہو۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ پھر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ اور ارم ان کا کیس دیکھ لیں۔ تم یہ فائل پڑھو، پھر فیصلہ کرنا، اور یہ فیصلہ ہاں میں ہونا چاہیے۔ مینا، اس کے چہرے کے تاثرات پروفیشنل تھے لیکن لہجہ اسے سرد لگا۔ وہ اٹل لہجہ تھا جسے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بات رد کی جائے۔ کیوں؟ کیا ان کے CEO نے کہی ہے یہ بات؟ لہجے میں تلخی گھل گئی تھی، خود بخود تلخی گھل گئی۔ نائل نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ان کی خواہش بھی یہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو، اور انہیں لگتا ہے کہ آپ ان سے کیفے میں ملیں گے تو وہ آپ کے ذریعے مجھے راضی کر لیں گے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی، اور نائل نے بس تحیر سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلے گا؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی جب بیک ویو میرر میں اس نے نائل کو وہاں دیکھا تھا۔ ہاں، تو اس میں کوئی معیوب بات تو نہیں؟ اس کی بے نیازی پر وہ چپ رہی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے اس کی چپ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ مینا، وہ تمہارے ڈیڈ ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم انہیں نہ پہچانی ہو جب میں پہچان گیا تو؟ اس کی خفقے بھری نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہو ہی جانا تھا، میں انہیں نہیں بھول سکتی کبھی۔ آپ جانتے ہیں میری یادداشت کو، لیکن اس تکلیف کا کیا کروں جو اس یادداشت کی وجہ سے مجھے ہر روز ملتی تھی۔ اتنے لمبے عرصے بعد وہ آئے، جس لیے بھی آئے، لیکن مجھے ان کی اب ضرورت ہے، نہ مجھے ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ سو بہتر ہوگا کہ وہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ نائل بس چپ چاپ اسے سنتا رہا تھا۔ اس کا غصے سے بھرا ہوا اداس لہجہ وہ محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اس بارے میں بات تو کرے، اس جنال سے تو نکلے، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ اب معاملہ وقت پر چھوڑ دینا تھا۔ تمہیں ان سے ایک دفعہ بات کرنی چاہیے۔ کیا پتہ تمہیں ان کی ضرورت اب بھی ہو۔ اب ان کی میرے سامنے حمایت نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر ناراضگی والا تھا۔ وہ اس کے برسوں پرانے زخم کو ریچ چکا تھا۔ وہ اس موضوع پر اب بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں حمایت نہیں کر رہا۔ ہاں، اس کے جواب پر بس سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی تو ان کے مخاطب کرنے پر قدم لمحے بھر کو رک کر اس کے دیکھا جو اپنے ہاتھ میں فائل پکڑے اس کی طرف بڑھایا ہوا تھا۔ یہ فائل تو لے کر جاؤ، کم از کم اسے پڑھ لینا۔ اس نے وہ فائل پروفیشنل ہونے کے ناطے لے لی اور ایک ناراضی بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے نکل آئی۔ پیچھے وہ تفکر سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شیشے جیسے ماربل کے فرش پر ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ آفس کا دروازہ کھول کر اندر گئی تو سامنے اپنی جگہ پر بیٹھے کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرتی سیکریٹری نے سر اٹھا کر تشویش سے اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں محو ہو گئی۔ وہ کئی بار اس کو غصے میں دیکھ چکی تھی، لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ اندر خطرناک تاثرات چہرے پر سجائے وہ فائل میز پر پٹک کر اپنی ریوالونگ چیئر پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ پڑھ ہی نہ لوں میں یہ فائل؟ میں کیوں کروں وہ کام جو میں نہیں کرنا چاہتی، وہ بھی کسی اور کے کہنے پر؟ اس نے غصے سے دل میں سوچا، پھر آرام دہ انداز میں کرسی پر ٹیک لگا کر چھت کو دیکھتے کچھ سوچنے لگی۔ میر شاہ زمان صاحب، میں مینا میر ہوں اور آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں کسی کی مرضی پر نہیں چلتی اور نہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
لندن میں شام کے سائے پھیل رہے تھے، فضا میں فرحت بخش ہوا کا اضافہ ہوا تھا۔ نائل کے آپس میں ارحم موجود تھا، وہ آمنے سامنے کرسیوں پر براجمان تھے، درمیان میں میز حائل تھی۔ تو آپ نے اسے بتا دیا؟ وہ نہیں لینا چاہتی ہوگی نا وہ فائل؟ ارحم کو کل رات ہی نائل نے فون کر کے سب بتایا تھا، وہ اسی سلسلے میں یہاں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکر بھرے تاثرات تھے۔ ہاں لینا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن لینی پڑی ایز اے پروفیشنل۔ اس نے میرے سامنے اپنے ڈیڈ کے بارے میں کچھ تو بات کی، یہی بات بہت ہے فی الحال۔ نائل گویا ہوا، اس کا لہجہ بہت مثبت تھا اور ہم نے ٹھنڈی آ پڑی۔ 2 دہائیوں کے بعد اب اگر اس کے ڈیڈ اس سے ملنے آ گئے اور اس سے صلح چاہتے ہیں تو انہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اب ایک دم سے تو وہ سب کچھ نہیں بھلا سکتی۔ اور نہیں تو کیا، میں نے تو شروع سے مینا کو مثبت دیکھا ہے، لیکن اب اس کا لہجہ قدرے منفی ہو گیا۔ وہ بھول گئی ہے جو اس نے مجھے سکھایا تھا۔ اچھی بات ہے کہ اس کو اپنی فیملی واپس مل جائے گی، لیکن جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نائل کے افسردہ سے لہجے میں کہی بات کا اس نے یقین سے جواب دیا تھا۔ نائل بس اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکراتی ہے۔ وہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ اس کے اور اس کے ڈیڈ کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ مینا کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس کی تمام تکالیف ان کے سامنے تھیں۔ وہ اس کے لیے بہتر چاہتے تھے، کیونکہ وہ دونوں بھی اس سب سے گزر چکے تھے، اور ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا انہوں نے بھی دیکھا تھا۔ ان کی کہانی ایک جیسی تھی، لیکن کہانی کا انجام مختلف تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں سورج ڈھلنے کے بعد جامنی رنگ آسمان پر پھیل گیا تھا، تارے جگمگا رہے تھے اور باریک چاند بادلوں میں سے جھانک رہا تھا۔ ایسے میں یہ منظر اس عالیشان قصر میر کا تھا جو روشنی میں نہایا ہوا لگتا تھا۔ فضا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ نفیس سے ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس تھیں، بالوں کا نفیس سے جوڑا بنایا ہوا تھا۔ آپ اس سے ملے؟ کیا کہتی ہے وہ؟ فون کے اس پار یقیناً شاہ زمان تھے جو اس وقت اپنے ہوٹل والے کمرے میں موجود تھے۔ میں اس سے ملا، لیکن اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ہیں؟ وہ پرسکون تھے، لیکن ان کی بات سن کر وہ کچھ پریشان ہوئی۔ بظاہر اس نے ایسا کہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں بھولی۔ وہ میرے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی، نہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے۔ ان کی آواز میں آسودگی گھل گئی تھی، وہ محسوس کر رہی تھی۔ میری اس کے کولیگ سے بات ہوئی، وہ اس سے بہت قریب ہے اور یہ سب جانتے تھے۔ ان کے بتانے پر وہ متجسس ہوئی۔ تو کیا بات ہوئی ان سے؟ انہوں نے جو کہا اس بارے میں تو میں نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اتنی آسانی سے تو میں سب ٹھیک نہیں کر سکتا، مجھے اسے وقت دینا چاہیے، ساتھ میں کوشش کریں، لیکن ایک دم سے سب نارمل نہیں ہو سکتا۔ جو بات فضا نے آج ان کے لہجے میں محسوس کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ آج نا امید نہیں لگ رہے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرائیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ الوداعی کلمات کے ادا کرنے کے بعد فون رکھ دیا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ایک بات جو دل پر گراں گزری، وہ ایک لمحہ جو امر ہو گیا۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ پیچھے جاتا ہے نہ آگے، وہ اپنی مخصوص رفتار سے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ وقت میں پیچھے جا کر اپنی غلطیاں سدھار سکتے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ غلطیاں سدھارنے کے لیے ماضی میں جا کر ان غلطیوں کو مٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے حال میں ان غلطیوں سے سیکھ کر ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ میر شاہ زمان کو لندن آئے 2 ہفتے سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا، اور وہ اب بھی ان سے ملنے کے لیے راضی نہ ہو سکی تھی، نہ ان کی فون کالز اٹھاتی تھی۔ اگر وہ ان 2 ہفتوں میں کبھی کسی جگہ مل جاتے تو نظر انداز کر دیتی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے رویے سے وہ ہرٹ ہو رہے ہوں گے، اور وہ خود بھی ایسا کرنے سے نامحسوس کن انداز میں ہرٹ ہو رہی تھی، لیکن خود کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ہفتے کی رات تھی، شام ڈھلے بھی کافی دیر ہو گئی تھی، آسمان کی سیاہی پر تارے جگمگاتے دکھ رہے تھے۔ آدھا چاند اپنے تخت پر شان سے براجمان تھا، اور وہ ابھی بھی اپنے آفس میں موجود تھی۔ باقی سٹاف جا چکا تھا، اور شاید ارحم اور نائل بھی۔ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتے مصروف دکھائی دیتی تھی۔ دفتن دروازے پر نوک ہوا تو اسے سر اٹھائے بغیر ہی سرسری سے ہم کہا۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ کوئی اندر داخل ہوا تو وہ ایک دم لیپ ٹاپ کی اسکرین کو ہی دیکھتی ہوئی اپنی جگہ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ قدموں کی آہٹ کی آواز اب آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کسی خدشے کے تحت سر اٹھایا تو وہ میز کے اس طرف اس کے بالکل سامنے وقار سے کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی در آئی تھی۔ چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے تاثرات آج چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں آیا یہاں؟ دہشت بھری خاموشی سارے کمرے میں چھانے لگی تھی۔ جب انہوں نے کچھ نہیں کہا تو وہ کرخت لہجے میں مخاطب ہوئی۔ کرسی پر ذرا پیچھے کو ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز عام لڑکیوں کی طرح نہ تھا، کچھ شاہانہ سا تھا۔ اس کی شخصیت میں یہ بات انہوں نے محسوس کی تھی۔ تم سے ملنے آیا ہوں بیٹا، یہی تو وجہ تھی یہاں آنے کی۔ ان کا لہجہ مضبوط تھا، وہ خوف اب بھی ان کے دل میں چھپا تھا کہ کہیں وہ پھر سے انکار نہ کرتے، لیکن وہ آج ہر حال میں اسے منانے آئے تھے، اس سے معافی مانگنے آئے تھے۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کے دونوں کے درمیان میز حائل تھی جو سر دیوار کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ مل لیا؟ اب جائیں، کیونکہ مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ 2 دہائیوں کے بعد آپ سے ملنے کی۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، بالکل ٹھنڈا۔ پشیمان نظر آنے لگے تھے۔
جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو کہ اتنے عرصے میں کیوں نہ آیا. میں بھی اس بات پر بہت پشیمان ہوں کہ میں نے ایک غلطی ماضی میں کی اور اسے نہ سدھارنے کی شاید بہت بڑی غلطی کی. مجھے معلوم ہے تمہیں اتنا عرصہ اپنی محبت سے محروم رکھا، اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی ہوگا. ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے. وہ رک رک کر کہہ رہے تھے اور وہ بے تاثر چہرہ لیے انہیں نہیں دیکھ رہی تھی. چہرہ موڑ کر دیوار پر نظریں جمائی ہوئی تھی. مجھے معاف کر دو بیٹا، اپنے باپ کو معاف کر دو. مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے کیونکہ میں بھی ایسی ہی تکلیف میں مبتلا ہوں. بچپن میں تمہاری ماں اور تمہارے ساتھ کی ہوئی زیادتی مجھے سکون نہیں لینے دیتی. مجھے معاف کر دو خدا را. انہوں نے کہتے ہوئے اپنا تکلیف زدہ چہرہ جھکا لیا. میری اسٹاکنگ کروانے والے آپ تھے. مجھے یقین تھا کہ کوئی میرے پیچھے ہے، لیکن میں اس کو دیکھ نہ سکی تھی اور اس لیے کوئی فرق نہیں پڑا مجھے. پھر جب آپ یہاں آئے تو آپ کو میرے بارے میں سب معلوم تھا. اس بات نے مجھے سب سمجھا دیا. وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. چہرہ اسی طرح بے تاثر تھا. انہوں نے سر اٹھایا اور اسے بہت لمبے عرصے کے بعد بولتے سن رہے تھے. آپ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. ناراضگی بہت چھوٹا سا لفظ ہے میرے اور آپ کے تعلق میں. اس لفظ کی کوئی اہمیت نہیں. جب آپ نے میرا ہاتھ بچپن میں چھوڑا تھا تب والی مینا کو آپ سے بے غرض محبت تھی، جیسے سب بچوں کو ہوتی ہے اپنے والدین سے. اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی وہ ایک لمحے کے لیے رکی. ماضی دہرانا اتنا آسان نہیں تھا اور وہ جانتی تھی کہ ایک دفعہ وہ حملہ آور ہو جائے تو کیا ہو سکتا تھا. آبی سے آنکھوں میں سرخی لیے وہ بظاہر ہمت کر کے پھر سے شروع ہوئی. مجھے لگتا تھا کہ آپ آئیں گے مجھ سے ملنے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یقین مایوسی سے بدلنے لگا اور میری ماں نے مجھے اس مایوسی سے نکلنا سکھایا تھا. اب اس کا ذکر اس کی ماں کی طرف آیا تھا. جیسے جیسے بات بڑھتی جا رہی تھی اس کی حالت پس مردہ سی ہونے لگی تھی، لیکن چہرے پر اسپاٹ سے تاثرات تھے. یہ مناظر جو اس کے سامنے بیٹھے اس شخص نے رکھے تھے وہ اس کے لیے جان لیوا بن رہا تھا. میرا ان کے سوا کوئی نہیں تھا اور ان کا بھی میرے سوا کوئی نہیں تھا. انہوں نے مجھے ماضی سے نکلنا اور اپنی زندگی میں مطمئن رہنا سکھایا تھا. میں سب کچھ لڑکوں کر چکی تھی اور وہ کرنا آسان نہیں ہوتا. پھر ایک دن وہ بھی چلی گئی اور میں تنہا رہ گئی. پھر مجھے تنہائی بھی بری نہیں لگی، نہ میں اسے بھاگی. کچھ ڈر اور خوف انسان کو خود فیس کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. میں نے بھی کیے اور اب میں اس مقام پر پہنچ چکی ہوں کہ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس سب ہے لیکن جو نہیں ہے مجھے اس کا غم نہیں. اس کی آبی سے آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھی. چہرہ سخت لیکن تکلیف شدہ دکھائی دینے لگا تھا. وہ یکٹک اسے دیکھ رہے تھے. ان کے چہرے پر بھی یہی تاثرات تھے. میں اپنی زندگی میں مطمئن تھی جب تک آپ میری زندگی میں واپس نہیں آئے تھے، کیونکہ مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو میری ضرورت ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں. مجھے اچھا لگتا ہے اب اندھیروں میں رہنا، کیونکہ میں اندھیروں سے نہیں ڈرتی. یہی میری زندگی ہے اور میں کافی عرصے پہلے اسے قبول کر چکی ہوں. اس نے بہت مشکل سے خود کو جوڑے رکھا تھا ان کے سامنے. وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا سامان جلدی جلدی سمیٹنے لگی. اسے دیکھ کر وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. وہ آج اسے ایسے جانے نہیں دے سکتے تھے. وہ اس کی تکلیف دل پر محسوس کر رہے تھے، اس لیے آج ان کا بات کرنا ضروری تھا. وہ اپنا سامان اٹھائے دروازے کی طرف جانے لگی تھی. جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا وہ جھٹکا کھا کر پیچھے مڑی تھی. مجھے اندازہ ہے کہ میں نے بہت دیر کر دی، لیکن میں تمہارا باپ ہوں. مجھے حق ہے کہ میں تم سے ملوں. مجھے تمہاری ماں بھی شاید یہی چاہتی تھی کہ جب میں تم سے ملنے آؤں تو تم مجھے معاف کر دو. اس کی آواز میں صدیوں کی تڑپ تھی، لیکن وہ سب نظر انداز کر کے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی. اسے ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی، لیکن ان کے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں کچھ سننا اس کے اعصاب کو بے قابو کر کے ایک دم سینے میں درد سا اٹھا تھا. وہ مشکل سانس لیتے ہوئے نہایت ضبط سے وہ الفاظ ادا کیے تھے. مجھے آپ کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رکھنا. خدا کے لیے آپ واپس چلے جائیں. اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا وجود ایک دم شوق میں آ گیا کیونکہ ایک دم اندھیرے نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور پھر اسے ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا. جی تو فرینڈ، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.